بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرابع ان المعلوم اجمالا ہوا کالمعلوم بالتفصیل فی الاعتبار ام لا والکلام فیہ یقع تارۃ الی آخرہ۔ قط کی بحث میں چوتھی تنبیہ اس بارے میں ہے کہ آیا معلوم اجمالی بھی مثل معلوم تفصیلی کے ہے کہ جیسے معلوم تفصیلی کے ساتھ تکلیف ثابت ہو جاتی ہے، تکلیف مکلف پر منجز ہو جاتی ہے، آیا معلوم اجمالی کا حکم بھی یہی ہے یا نہ؟ پوری توجہ کریں گے، مزہ آئے گا۔ شیخ اعظم نے جہاں لفظ استعمال کیا ہے ان المعلوم اجمالا، ان العلم اجمالا نہیں کہا۔ پوری توجہ میری جان۔ ہم جب گفتگو کرتے ہیں درس میں، آپ نے میری زبان سے بھی کئی دفعہ سنا، عام لکھا بھی گیا ہوگا کئی دفعہ کہ علم اجمالی علم تفصیلی، علم اجمالی علم تفصیلی۔ ہم اجمال و تفصیل کو خود علم کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ یہ علم اجمالی ہے، یہ علم۔ پوری توجہ، آج یہاں پر آپ نے کلیئر کرنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ فرماتے ہیں علم میں اجمال نہیں ہوتا، اجمال و تفصیل علم کی صفت نہیں ہے۔ علم کیا ہوتا ہے؟ حصول صورت شیء عند العقل یا حضور صورت شیء عند العقل۔ علم ہوتا ہے، جب علم ہو پھر اجمال۔ اصل اجمال معلوم میں ہوتا ہے، اصل اجمال متعلق کہ جس چیز کا مجھے علم ہوا، وہ جو متعلق علم ہے، وہ جو معلوم ہے، اس معلوم کی صفت ہوتی ہے اجمال یا تفصیل۔ اب اس کو علیحدہ سے لکھ کے یاد کر لینا ہے۔ لہٰذا اگر ہم کبھی کہتے ہیں کہ علم اجمالی علم، تو وہ علم کے ساتھ جو ہم اجمال کی صفت لگاتے ہیں در حقیقت وہ متعلق علم کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ اس کا اسے علم اجمالی ہے۔ اس کا مطلب ہے یعنی اس کا جو معلوم ہے اس معلوم میں اجمال پایا جاتا ہے۔ خود علم میں کبھی اجمال، علم تو علم ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کو یاد رکھنا ہے۔ لہذا شیخ اعظم نے اسی لحاظ سے اصل کو لیا ہے کہ جو معلوم اجمالی ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں ختم ہو گئی۔ نمبر 2، اجمال اور تفصیل سے کیا مراد ہے؟ بالکل آسان میں کوشش کی آپ کے لیے۔ اجمال یعنی جب معلوم مردد ہو بین امرین یا اس سے زیادہ۔ مجھے علم ہے یوم الجمعہ میرے اوپر نماز واجب ہے، لیکن معلوم میں اجمال ہے کیا کہ وہ جو میرے اوپر واجب ہے صلاۃ، وہ صلاۃ الظہر ہے یا صلاۃ الجمعہ ہے۔ متعلق علم میں اجمال ہے چونکہ وہ مردد بین امرین ہے کہ آیا ظہر ہے یا، اور تفصیل وہ تو کلیئر ہوگا جہاں کوئی تردید کسی قسم کی نہ ہو، واضح اور دو ٹوک ہو۔ بات سمجھ آ گیا؟ شاباش۔ اب موضوع یہ ہے اس تنبیہ رابع کا کہ جب ہمیں ایک شے کا تفصیل سے علم ہو گیا
کہ میرے اوپر ابھی اس وقت ظہر واجب ہے تو وجوب ظہر منجز ہو جاتا ہے، میں نہیں پڑھوں گا تو مستحق عقاب ہوں گا، پڑھوں گا تو وہ اطاعت ہوگی اور اس کا ثواب ہوگا، چونکہ ظہر کے مقابل میں کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں، تو ہر حال میں نے پڑھنا ہے۔ تو پس جیسے علم تفصیلی حجت ہے، جیسے علم تفصیلی منجز تکلیف ہے کہ جو ہی علم تفصیلی آیا فوراً وہ تکلیف ہمارے اوپر منجز ہو گئی، لاگو ہو گئی۔ بحث یہ ہے کہ ہمیں تفصیل سے تو نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں ایک شے کے بارے میں علم اجمالی ہے، یعنی وہ معلوم میں اجمال ہے، تو جیسے تفصیل منجز ہوتی ہے اور معتبر ہے، آیا یہ اجمال بھی اس لحاظ سے منجز اور معتبر ہے یا نہیں؟ سمجھ آ گئی بات؟ آگا شیخ اعظم بہت خوبصورت ترتیب اور بڑے آسان پیرے میں اس کو لے کر چل رہے ہیں، فرماتے ہیں در حقیقت یہ جو عنوان ہے کہ آیا معلوم اجمالی مثل معلوم تفصیلی کیا ہے، یا آپ ویسے سمجھنے کے لیے کہ آیا علم اجمالی کا حکم بھی علم تفصیلی والا ہے یا نہیں ہے، در حقیقت دو بحثیں ہونی ہیں۔ کون سی؟ ایک بحث یہ کرنی ہے کہ جیسے علم تفصیلی منجز تکلیف ہوتا ہے، آیا علم اجمالی بھی منجز تکلیف ہوتا ہے، یعنی جہاں اجمال پایا جاتا ہو ہم نے اس کو قط تفصیل لینا ہے یا کل جہل لینا ہے؟ جو کہ اگر ہم اس کو قط تفصیل لیں گے تو یقیناً وہ مثبت تکلیف ہوگا، منجز تکلیف ہوگا، اور اگر ہم اس کو اگر اجمال کو کل جہل لیں گے تو پھر اس پر ادلہ جو جہالت کی صورت میں جو ہم نے جاری کرنی ہے، جو کرنا ہے، پھر اس کا وہ والا کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے، پوری توجہ، ایک بات۔ دوسری بات، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ معلوم اجمالی بھی مثل معلوم تفصیلی کے ہے، کہ جیسے وہاں پر وہ علم تفصیلی یا معلوم تفصیلی منجز اور مثبت تکلیف ہے، اجمال کی صورت میں بھی وہ اسی طرح ہے، وہ منجز تکلیف ہے، مثبت تکلیف ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہوگی، آیا وہاں پر اس علم اجمالی کی فقط مخالفت قطعیہ حرام ہے یا موافقت قطعیہ واجب ہے؟ بالکل آسان۔ اچھا وہ کیسے؟ توجہ کرنا میری جان۔ مخالفت قطعیہ کیا ہے اور موافقت قطعیہ کیا ہے؟ بالکل آسان، یہ ساری باتیں اصول مظفر میں بڑی تفصیل سے گزارش کی گئی ہیں۔ مخالفت قطعیہ یعنی جس مورد میں جس معلوم میں اجمال پایا جاتا ہے، وہ اگر دو اس کے فرد ہیں، تین فرد ہیں، چار ہیں، جتنے بھی ہیں، مخالفت قطعیہ کا مطلب ہے کسی کو بھی انجام نہ دے۔ مثلا نہ یہ ظہر پڑھ رہا ہے اور نہ ہی جمعہ پڑھ رہا ہے، یہ ہو گئی مخالفت۔ کیوں؟ اس کو یقین ہو گیا، توجہ کرنا آقا جان، کس بات کا؟ کہ جو تکلیف میرے اوپر تھی، اب اس کو اجمال تو اس میں تھا نا کہ آیا وہ ظہر ہے یا وہ جمعہ ہے، لیکن اس نے جب دونوں ترک کر دیں تو اس کو قطع حاصل ہو گئی، یقین ہو گیا کہ جو بھی حکم تھا اس نے اس کی مخالفت، اس کو کہتے ہیں مخالفت، یعنی تمام افراد اجمال کی، تمام افراد اجمال کی کو ترک کر دینا، کسی کو بھی انجام نہ دینا، یہ ہوتا ہے مخالفت قطعیہ۔
موافقت قطعیہ میری جان یہ ہوتا ہے، یہ ساری باتیں اصول مظفر میں آپ پڑھ چکے ہیں، موافقت قطعیہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں جہاں اجمال ہے وہ مردد بین اثنین، وہ 2 چیزوں میں مردد ہے یا چاہے 6 چیزوں میں ہے، جتنے بھی اس کے افراد ہیں ان سب کو بجا لانا، یعنی گویا اسی مسئلہ میں وہ جمعہ بھی پڑھ دے اور ظہر بھی پڑھ دے، یہ ہے موافقت قطعیہ۔ کیوں؟ اس کو قطع حاصل ہو گئی ہے کہ جو بھی تکلیف آج کے دن میرے اوپر واجب تھی، وہ لازم تھی، وہ میں نے انجام۔ کیوں؟ اس نے جب جمعہ بھی پڑھ دیا ہے، ظہر بھی پڑھ دیا ہے، اب جمعہ واجب تھا تو بھی تکلیف ادا ہو گئی، اگر ظہر واجب تھی تو بھی تکلیف ادا ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ اب ایک ذرا ترتیب سے لے کر چلیں۔ عنوان کیا تھا کہ آیا معلوم اجمالی مثل معلوم تفصیلی کے ہے یا نہ؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ تھا کہ ایک بحث ہم یہ کریں گے کہ جیسے علم تفصیلی منجس اور مثبت تکلیف ہوتا ہے، آیا علم اجمالی بھی منجس اور مثبت تکلیف ہے یا نہیں؟ ایک بات یہ ہوگی۔ وَأُخْرَى، دوسری بحث ہماری یہ ہوگی کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ معلوم اجمالی بھی مثل معلوم تفصیلی کیا ہے، یہ بھی منجز تکلیف ہے، مثبت تکلیف ہے، تو دوسری بات ہماری یہ ہوگی آیا یہاں پر فقط مخالفت قطعیہ حرام ہے یا موافقت قطعیہ واجب ہے؟ دیکھو جی، ممکن ہے مخالفت قطعیہ، اس کا مطلب ہے تمام اطراف کو ترک کر دے، کسی کو بھی انجام نہ دے۔ موافقت احتمالیہ کیا ہوگی؟ کسی ایک کو انجام دے دے، شاید یہی واقع میں ہو۔ موافقت قطعیہ کیا ہوتی ہے کہ جتنے بھی افراد ہیں وہ اس میں اجمال کے یا اس میں ان سب کو بجا لائے تاکہ کنفرم ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اس تنبیہ رابع میں ان چیزوں کی بحث ہوگی۔ آج چونکہ جمعرات ہے، ہم کل سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ شیخ اعظم پہلے بحث اس کی نہیں کر رہے کہ آیا یہ معلوم اجمالی اس بات اور تنجیز تکلیف میں مثل معلوم تفصیلی کیا ہے، اس کی بحث بعد میں کریں گے۔ پہلے بحث کر رہے ہیں دوسری والی، کون سی؟ کہ آیا موافقت قطعیہ واجب ہے یا مخالفت قطعیہ حرام ہے؟ پھر اس میں بھی آگے 2 چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ وہ ترتیب سے چلتے ہیں۔ الرابع، یعنی چوتھی تنبیہ بحث قطع میں، اور اسی پر بات قطع کی بحث مکمل ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ ظن کی بحث شروع ہو جائے گی۔ ان المعلوم اجمالا ہوا کل معلوم بالتفصیل، کس میں؟ فی الاعتبار، جیسے معلوم تفصیلی معتبر ہوتا ہے، جیسے معلوم تفصیلی مثبت تکلیف منجز تکلیف ہوتا ہے، کیا یہ معلوم اجمالی بھی اسی طرح ہوتا ہے؟ ام لا؟ اب مہربانی کرنا، میری محنت ضائع نہیں کرنا، یہ لفظ معلوم کیوں کہا ہے؟ چونکہ اصل اجمال معلوم میں ہوتا ہے، علم میں کبھی اجمال ہم جب اصطلاح استعمال کرتے ہیں، آپ نے گفتہ علم اجمالی، علم اجمالی میں تفصیلی، وہ علم اجمالی بلحاظ متعلق کہتے ہیں کہ ایسا علم جس کے متعلق میں اجمال پایا جاتا ہے۔ تو اجمال حقیقت میں معلوم کی صفت ہوتی ہے، علم میں کبھی اجمال۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ اب اس لفظ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ لہذا اگر آپ اس کو عنوان یوں بنائیں، کیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن علم کے ساتھ جب اجمالی کی صفت لگائیں گے وہ بلحاظ متعلق، یعنی اس کے معلوم۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ خوب۔ والکلام فیہ یقع، اب یہ جو ہم بحث شروع کر رہے ہیں کہ آیا معلوم اجمالی مثل معلوم تفصیلی کیا ہے، کس بات میں؟ اعتبار سے مراد یہ ہے کہ جیسے وہ مثبت اور منجز تکلیف ہوتا ہے، آیا یہ بھی مثبت اور منجز تکلیف ہے یا نہیں؟
فرماتے ہیں اس میں ایک بحث یہ کریں گے، یعنی پہلی بحث یہ ہوگی تارتن فی اعتبار ہی من حیث اثبات تکلیف بہ، یعنی ایک بحث اس میں یہ ہوتی ہے کہ آیا یہ علم اجمالی مثبت تکلیف ہے یا نہیں، یعنی ان الحکم المعلوم بالاجمال، یعنی وہ حکم جس کا وہ جو ہمیں معلوم ہے اجمالاً، کیا مطلب ہمیں حکم کیا ہے جمعہ کے دن، یہ تو ہمیں کنفرم ہے کہ میرے اوپر ایک نماز واجب ہے، لیکن نماز مردد ہے بین الجمعۃ والظہر، معلوم میں اجمال ہے، تو آیا ایسی صورت میں حل ہوا کل معلوم بالتفصیل، کیا یہ بھی مثل معلوم تفصیلی کیا ہے؟ کیسے؟ جیسے اگر تفصیلاً ہوتا او تو وہ مکلف پر منجز ہوتی، او فی التنجز علی المکلف، کہ اگر مجھے کنفرم ہوتا کہ میرے اوپر ایک نماز فلاں واجب ہے تو میں نے حتماً وہی پڑھنی تھی۔ اب اجمال کی صورت میں بھی یہ اسی طرح ہے، منجز ہے۔ او ہوا کل مجہول راسان، یا نہ یہ اثراً ایسے ہے جیسا کہ اس کو علم ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہمارے بزرگان میں ایسے لوگ شاید محقق خونساری رحمۃ اللہ ہیں کہ جو اس معلوم میں اجمالی کو کال جہل تصور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اجمال کی صورت میں جو ادلہ ہے، جہل کی صورت میں جو ادلہ ہوتی ہیں انہی کو ہم جاری کریں گے۔ خوب، ایک بات ہماری یہ ہونی۔ وَأُخْرَى، دوسری بات، فی انہ بعد ما ثبت التکلیف بالعلم تفصیلی او الاجمال المعتبر، کہ اگر یہ ثابت کیا کہ جب ہمیں علم ہو گیا، چاہے وہ علم تفصیلی کے ذریعے یا علم اجمالی معتبر، علم اجمالی معتبر کی قید کیوں لگائی ہے؟ بہت توجہ، اس میں کیا ہے؟ بسا اوقات علم اجمالی ہوتا ہے لیکن غیر معتبر، وہ کہاں؟ جہاں اجمال کے افراد محصور نہ ہوں۔ پورے جامعۃ الکوثر میں ایک گلاس ہے جو نجس ہے، اب سینکڑوں ہیں، پتہ نہیں کون سا ہے۔ ایک قمیض ایسی ہے جو نجس ہے، اب 500 بندے میں سے پتہ نہیں کس کی ہے۔ اب جو ایسا علم اجمالی ہوتا ہے نا، یہ معتبر کیا ہوتا ہے؟ جو محصور۔ میرے اس کمرے میں ہم رہتے ہیں 3 آدمی، ہم 3 آدمیوں میں کے کپڑے کھڑے ہیں، 2 سوٹ ہیں یا 4 سوٹ ہیں، ان میں سے کوئی ایک نجس ہے، یہ علم اجمالی معتبر ہے۔ جہاں غیر معصور افراد وہ معتبر نہیں ہوتا۔ اب سمجھ آگئی کہ معتبر کی قید کیوں لگائی۔ خوب، اب اگر ثابت ہو گیا کیا علم تفصیلی یا علم اجمالی کے ذریعے کہ تکلیف تو ہے، کہ میرے اوپر حکم شرعی تو ہے، آ گیا، یہ کلیئر ہو گیا۔ حل یکتفا فی امتثال، اب اس تکلیف کے امتثال میں، اس کو بجا لانے میں کیا موافقت اجمالیہ کافی ہے؟ ولو ما تیسر العلم التفصیلی، حالانکہ اس کے لیے علم تفصیلی کا حاصل کرنا بھی ممکن تھا، لیکن مثلا باب العلم منفتح تھا، وہ تھوڑی سی کوشش کرے تو پتہ چل سکتا ہے، جستجو کرے تو علم تفصیلی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ادھر نہیں جا رہا بلکہ بس موافقت اجمالیہ پر اکتفا کر رہا ہے۔ آیا یہ ہے او لا یکتفی بہ، یا یہ ہے کہ نہ، موافقت اجمالیہ فقط اسی صورت میں کافی ہے اگر علم تفصیلی متعذر ہو۔ نکتہ سمجھ آ گیا؟ تو پس جب انسان کو تکلیف کا علم ہو گیا تو پھر ایک بحث یہ ہوگی کہ آیا تکلیف کا علم ہونے کے بعد اس کے لیے موافقت اجمالیہ کافی ہے، ما تیسر العلم تفصیلی، یا یہ کافی نہیں بلکہ موافقت اجمالیہ فقط اس صورت میں کافی ہوتی ہے جب علم تفصیلی متعذر ہو۔ اب فرماتے ہیں، مثال دے رہے ہیں، مثلا مولا نے کہا
اکرم زیدن، زید کا احترام کر۔ اس کے سامنے آ گئے دو بندے، اب یہ موافقت اجمالیہ کرتا ہے، کیسے؟ دونوں کا احترام کرتا ہے کہ جو بھی زید ہوگا وہ بھی اس میں آ جائے گا، حالانکہ اس کے لیے ان دو میں سے زید کو کلیئر کرنا ممکن تھا، میسر تھا۔ آیا جائز ہے یا اس پر لازم ہے کہ نہ پہلے علم تفصیلی حاصل کرے، کلیئر کرے کون سا زید ہے، اور پھر اس کا احترام کرے؟ فرماتے ہیں پس فلا یجوز اکرام الشخصین احدہما زید ما تمکن من معرفہ، حالانکہ اس کو قدرت تھی، یعنی اگر یہ تحقیق کرتا تو اس کو تفصیلاً علم ہو جاتا کہ ان میں سے زید کون ہے۔ اسی طرح ولا فعل الصلاتین فی ثوبین مشتبہین، ما امکان ہے دو لباس تھے، ایک نجس تھا ایک پاک تھا، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اب حالانکہ اس کے لیے ممکن ہے کہ تحقیق کر کے جو ثوب طاہر ہے، جو لباس طاہر ہے، اس کا علم حاصل کر سکتا ہے، اسی میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ادھر نہیں جا رہا بلکہ کیا کر رہا ہے؟ دونوں میں پڑھ رہا ہے۔ خوب فرماتے ہیں پس والکلام من الجہت الاولی یقع من جہتین، اب فرماتے ہیں پہلی صورت میں جہت اولا کیا تھی؟ اس بات تکلیف والی کہ آیا علم اجمالی مثبت تکلیف ہے یا اس لحاظ سے۔ اب فرماتے ہیں اس میں پھر دو باتیں ہوں گی۔ نمبر ایک، لأن اعتبار العلم الاجمالی، چونکہ اگر ہم کہیں کہ علم اجمالی مثبت تکلیف ہے یا نہیں ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ مثبت تکلیف ہے تو لہو مرتبتان، اس علم اجمالی کے دو مرتبے ہیں، ایک مرتبہ خفیفہ یا دانیہ کہلاتا ہے، دوسرا مرتبہ شدیدہ یا عالیہ کہلاتا ہے۔ مرتبہ خفیفہ کون سا ہے؟ دانیہ، یعنی وہ ہے حرمت المخالفت القطعیہ، کہ اس علم اجمالی کی مخالفت قطعیہ نہیں کرنی، حرام ہے۔ کیا؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ چونکہ اجمال آ گیا ہے لہذا ہم کسی کو بھی انجام نہ دیں، سمجھ آ گئی بات کی؟ نہیں، یہ حرام ہے، ایک یہ ہے، اور دوسری ہے وجوب الموافقت القطعیہ، کہ نہیں موافقت قطعیہ واجب ہے۔ موافقت قطعیہ واجب مطلب کیا؟ کہ جتنے بھی اس میں افراد ہیں ان سب کو فرماتے ہیں المتکفل للتکلم فی المرتبۃ ثانیہ، کہ آیا موافقت قطعیہ واجب ہے یا نہیں ہے، اس کی بحث تو ہم کریں گے مسئلہ ہے برات اور اشتغال میں، اند شک فی المکلف ہے۔ انشاءاللہ جب اگلے سال برات اور اشتغال کی بحث پڑھیں گے تو وہاں پر یہ بحث ہوگی کہ آیا موافقت قطعیہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ المقصود فی المقام الاول، یہاں پر جو ہم نے بحث کرنی ہے وہ کرنی ہے مرتبہ اولا میں، وہ کیا ہے کہ حرمت مخالفت قطعیہ، وہ انشاءاللہ یہاں بحث ہوگی اور اس میں پھر آگے دیکھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ